بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکا ہے جو پھٹنے کے قریب ہے۔ پاکستان میں چونکہ اس وقت عام انتخابات کچھ دن بعد منعقد ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا پاکستان میں اس وقت غازہ یا عالمی صورتحال کی طرف توجہ ذرا کم دی جا رہی ہے۔ تاہم عالمی پس منظرنامہ اس وقت کافی تشویشناک ہے۔ آخرکار امریکہ نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایرانی فوج کو نشانہ بنا ڈالا، اور امریکن افواج نے عراق اور شام کے اندر 85 قریب ایرانی فوجی تنصیبات اور اہداف کو نشانہ بنایا، اور امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں ایک اور بڑے عسکری گروپ نے انٹری ماری ہے اور امریکہ سے ہر صورت ان کارروائیوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ غازہ کے اندر صورتحال بدستور انتہائی تشویشناک ہے، اور اسرائیلی فوجوں کی کارروائی کے جواب میں فلسطینی تنظیم کے باؤنسرز بھی جاری ہیں، اور اب فلسطینی تنظیم نے اپنے سنائپرز کو بھی تعینات کر دیا جو گھات لگا کر اسرائیلی فوجی قافلوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے اسرائیلی فوج کے لیے پیٹرولنگ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ تو اس سے پہلے بات کو میں آگے بڑھاؤں، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملیں۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ آخرکار امریکہ نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایرانی فوج کو نشانہ بنا ڈالا۔ تو امریکن آرمی نے عراق اور شام کے اندر 85 قریب ایرانی فوجی تنصیبات پہ نشانہ بنایا، اور امریکہ کی طرف سے اپنی 3 فوجیوں کی ہلاکت کا ایران کو سخت جواب ملنا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز 4 بجے قریب امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اندر ایران مخالف ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید امریکہ ایران سے بدلہ نہیں لے گا یا پھر بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، امریکہ کو اس وقت عالمی سطح پہ معاشی اور دفاعی لحاظ سے جتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن آخرکار امریکہ ہے تو سپر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور دفاعی طاقت ہے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ امریکہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا، یہ غلط تاثر ہے۔ اگر عراق امریکہ تنازع کو دیکھا جائے تو امریکہ کے زیادہ تر اتحادی نہیں چاہتے تھے کہ عراق کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے، لہٰذا امریکہ اور اتحادی افواج کافی دیر تک عراقی ساحلوں پہ ٹھہری رہی، لیکن پھر امریکہ نے کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے اکیلے عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ بعد میں ان کے اتحادیوں کو بھی اس میں شامل ہونا پڑا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہیروشیما جیسے واقعات بھی امریکن عسکری یا فوجی طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ امریکہ نے عراق اور شام میں 50 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا، اور اس میں امریکن فوج کی طرف سے انتہائی جدید اور تباہ کن بمبار اور ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ امریکن فوج کی طرف سے طویل اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز کے استعمال کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ امریکن فوج کے ایک عہدیدار کا تو کہنا ہے کہ اس کارروائی میں امریکہ ایک طرف سے 125 قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا، اس سے آپ اس کارروائی کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کارروائی کو پوری دنیا کے میڈیا نے بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا، اور امریکہ کی طرف سے اس کارروائی کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ اور دیکھیں، امریکہ کی طرف سے ایک ہی وقت میں ایک زیادہ ممالک کے خلاف ایکشن کو ایک منفرد کارروائی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں بھی امریکہ اور ایران کے برف جو ہے مختلف ممالک کی سرحدی حدود کے خلاف ورزی کے ساتھ فوجی کارروائیاں کی جاتی رہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے رد عمل کے طور پہ کی جانے والی یہ کارروائی میڈیا کی ضرورت تو ضرور بنے، اور ہو سکتا ہے اس کارروائی کے خطے میں کشیدگی میں بھی اضافہ ہو، لیکن یہ کارروائی کسی صورت بھی مؤثر نہیں ہو سکی ابھی تک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو براہ راست کارروائی کی دھمکی دی تھی، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ نے شام اور عراق کے اندر ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا تو ایرانی سرزمین کو نشانہ نہیں بنایا، جبکہ اس کارروائی میں ابتدائی معلومات کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت جو ہے وہ عام شہریوں کی ہے۔ تو امریکہ ہی کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں ایرانی انقلابی گارڈز کے عراق اور شام میں موجود صف اول کی قیادت کو نشانہ نہیں بنایا گیا، یا پھر نشانہ بنانے سے گریز کیا گیا۔ تو ایران کو اس کارروائی کا پیشگی پتہ چل گیا تھا، یا پھر ایران کو اطلاع کر دی گئی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ایران کی جانب سے شام سے اپنی فوج کے تمام سینئر فوجی اہلکار افسران کو نکال دیا تھا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اس کارروائی سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایرانی کارروائیوں کا نشانہ شام اور عراق کے معصوم شہری بن رہے ہیں، اور شاید مزید بنے، کیونکہ امریکہ نے تو اس طرح کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ تو امریکہ ہر صورت ایران کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتا تھا، اور صدر جو بائیڈن نے جذبات میں آ کے 2 دن کے اندر ایران کے خلاف کو کارروائی کی بھی دھمکی دے دی تھی، لیکن غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف براہ راست کارروائی کا کوئی آپشن موجود نہیں، اور امریکہ کے پاس کارروائی کرنے کے علاوہ بھی کوئی آپشن نہیں، لہٰذا امریکہ نے بڑا سوچ کر ایک بار پھر شام اور عراق کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا دیا۔ تو غازہ کے اندر کی صورتحال تو انتہائی تشویشناک ہے، اور اسرائیلی فوجوں کارروائیوں کے جواب میں فلسطینی تنظیم کے باؤنسرز بھی جاری ہیں، اور فلسطینی تنظیم نے اپنے سنائپرز کو بھی تعینات کر دیا جو گھات لگا کر اسرائیلی فوجی قافلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے اسرائیلی فوج کے لیے پیٹرولنگ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ تو غزہ تنازع کے حوالے سے ایک تشویشناک خبر آئی ہے کہ 27,000 زیادہ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اب اسرائیلی فوج
رفح کے علاقے میں بڑے فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ رفح آپریشن کے لیے اسرائیل اور مصر کے انٹیلیجنس حکام نے قاہرہ میں ملاقات کی۔ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار اینڈ کرٹیکل تھریٹس پروجیکٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حالیہ ہفتوں میں لاکھوں فلسطینیوں نے غازہ میں اسرائیلی بمباری کے باعث رفح بارڈر کی طرف ہجرت۔ تو اسرائیل نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ آپریشن کے دوران شہری آبادی کا انخلا کس طرف کرے گا۔ اسرائیلی آپریشن سے جزیرہ نما سینائی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی ہجرت بڑھ سکتی ہے۔ چند روز پہلے بھی اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے نئے حملے مغربی میڈیا کی مبالغہ رہی ہے۔ تو فلسطینی مسلح گروپ غزہ میں اپنی فوج کی تعمیر نو کے ابتدائی مراحل میں، جبکہ خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی افواج کے خلاف دفاع جاری ہے اور فلسطینی مزاحمت کار دھماکہ خیز آلات سے اسرائیلی ٹینکس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خان یونس کے علاقے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی طرف سے نئی جنگی حکمت عملی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں نئے اور جدید ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ مختلف گلی کوچوں میں سنائپرز کو تعینات کیا گیا جو اسرائیلی فوجیوں کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں اسرائیلی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ تاہم اسرائیلی فوج ان سنائپرز کے سامنے فی الحال تو بے بس نظر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کی حکمت عملی رشیا کی طرف سے جرمنی کے خلاف بھی اپنائی گئی تھی، جب دوسری جنگ عظیم کے دوران رشیا کی افواج جرمنی کی فوج کے سامنے بے بس ہو گئی تھیں اور جرمن افواج رشیا کے اندر مسلسل پیش قدمی جاری رکھے ہوتے، تب رشیا کی طرف سے بھی مختلف شہروں میں سنائپرز کی تعینات کیے گئے تھے، جس پر جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور پھر شکست خوردہ روس جو تھا وہ جرمنی پہ غالب آ گیا۔ روس کی سطح میں سارا کردار ان کے روسی سنائپرز کا تھا جو گھات لگا کے جرمن افواج پہ حملے کرتے تھے، اور اسی طرح کی حکمت عملی اب فلسطینی تنظیم حماس کی طرف سے بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر غازہ کے العمل ہسپتال پہ دھاوا بولا اور اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے النصر اور العمل ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آکسیجن کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ وہی بے بس لاچار اقوام متحدہ جاری کر رہی ہے جو اپنی قراردادوں پہ آج تک عمل بھی نہیں کرا سکا، اور نہ اس کی عالمی عدالتوں کے فیصلوں کی دنیا بھر میں رتی بھر کوئی اوقات ہے۔ تو خان یونس میں گزشتہ روز پناہ گزینوں کے کیمپ سے بھی 14 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 112 تو شہید ہوئے اور 148 زخمی ہوئے۔ تو اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 27,131 ہو گئی ہے، جبکہ 66,287 جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث غازہ ناقابل رہائش ہو چکا اور غازہ کی 80% زیادہ آبادی نقل مکانی کر چکی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے مغربی کنارے پہ بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔